السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی، پھر اس کو دونوں راستے دکھائے، پھر اس کو آزادی بھی دی کہ وہ چاہے تو بھلائی کے راستے پہ چلے اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ انسان کو اللہ تعالی نے جس راستے کے لیے پسند کیا وہ خیر و بھلائی کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے۔ جب وہ دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو گویا خوف اور غم کے علاج کے لیے انسان کو جو نسخہ بتایا گیا وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، یا دوسرے لفظوں میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن انسان اس کے لیے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سی آزمائشیں بھی ہیں۔ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، پھر بسا اوقات انسان کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دباؤ میں آ کر انسان اللہ تعالی کا راستہ چھوڑ کر یا اس کی مرضی اور رضا کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالی کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے نہ دنیا میں فائدے کا باعث ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہمیشہ پریشانی، احساس ندامت اور غم کا شکار ہوتا ہے، یعنی نتیجتاً دکھ اور پریشانی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ انسان چونکہ فرشتہ نہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ غلطی تو ہوگی کیونکہ انسان ہے، بھول چوک بھی ہے، خواہشات نفس بھی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ اور انسان شیطان بھی نہیں کہ اس سے کوئی اچھائی نہ ہو اور صرف برائی ہی کرے، نہیں، انسان ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھے، تو پھر اس کے بعد کیا کرے؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مایوس ہو جائے، گناہ پر اصرار کرتا چلا جائے اور بالآخر ہلاکت کا شکار ہو۔ اور دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ پلٹنے کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے، بھولنے کے بعد واپس لوٹنے کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اس کے لیے پسندیدہ راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور خدا کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ ہرگز اصرار نہیں کرتے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد ان کے اندر جب احساس ندامت اٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگنے لگتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آتا ہے
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ فی الواقع جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے، یعنی برا خیال بھی آئے، گناہ کا ارادہ بھی ہو، تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، یعنی تقویٰ کی برکت سے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ درست راستہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنا بندے کے حق میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی ایک خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے بھی بارہا انسانوں کو یہی سبق سکھایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، واپسی کا راستہ اختیار کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ معاف نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، نہیں، 100 بار بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ آخری دموں پہ نہ ہو یا اس کی سانس نہ اکھڑ جائے، یعنی مرتے دم تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے اور وہ شرک کی حالت میں ہوتا ہے یا کفر کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہوتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جب سزا سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر توبہ کا موقع نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، غلطی کتنی بھی بڑی ہو، لیکن کبھی مایوسی پاس نہ پٹکنے پائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تم کہیں سے بھی مدد نہ پا سکو۔ یعنی آخرت میں جب سزا سامنے آ جائے گی تو کوئی بھی شخص کتنی بھی توبہ کرے، کتنا بھی روئے دھوئے، پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب تک وہ زندہ ہے کتنا بھی بڑا قصور ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلطی کرنا شروع کر دے کہ معافی تو ہو ہی جائے گی اس لیے جو چاہے میں کروں، کیا معلوم کہ پھر اس کے بعد، اس غلطی کے بعد توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ تو جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں دھکیلا اور ان پر چوری کا الزام لگایا اور بہت زیادہ زیادتی کی، لیکن اتنے بڑے قصور کے بعد جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور معافی مانگتے ہیں اور اپنے والد سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی کی درخواست کیجیے۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، واقعی ہم بڑے خطا کار تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے کنویں میں پھینکا گیا اور اس پر چوری کا الزام بعد میں لگایا گیا، لیکن جب احساس ہوا تو پھر توبہ کر لی۔ تو ان کے والد نے بھی ان کے لیے پھر کیا کہا تھا؟ قال سوف استغفر لکم ربی،
کہ میں جلد ہی تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش فرمانے والا مہربان ہے، یعنی وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور پھر ایک گناہ ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور کبھی مایوس ہو کر کہ میرے تو گناہ معاف ہو نہیں سکتے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں احادیث کی صحیح کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی اقوام کا ایک صحیح واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ تو اتنے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو وہ کسی عابد و زاہد شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے تو اتنے جرم کیے ہیں، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور یوں پورے 100 کا قاتل ہو گیا، یعنی 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ لیکن اب اس کا ضمیر چونکہ بے چین کر رہا تھا، اس کے اندر ایک احساس ندامت جاگ اٹھا تھا، جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا، تو وہ چین سے بیٹھا نہیں، پھر چل دیا، کسی اور کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کرو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم جس ماحول میں رہتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ بہرحال اس شخص نے وہ سفر اختیار کیا، ابھی وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں ہی اس کی جان لینے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اب دونوں طرح کے فرشتے حاضر ہوئے، وہ بھی جو نیک لوگوں کی روح لیتے ہیں اور وہ بھی جو برے لوگوں کی، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپ لیا جائے، اگر اس کے منزل تک پہنچنے میں فاصلہ کم رہتا ہے تو پھر نیکی کے فرشتے اس کی روح نکالیں۔ بہرحال پتہ یہ چلا جب زمین ناپی گئی کہ صرف ایک بالش کا فرق تھا، وہ فاصلہ کم تھا جہاں تک اس کو جانا تھا، یعنی نیک لوگوں کی مجلس میں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کی روح نکالے، اور اس طرح اس کا انجام ایک بہترین انجام ہوا توبہ کرنے کی بنا پر۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا بھی بڑا مجرم ہو، اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے رب کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں کا اقرار کرے اور معافی مانگے اور رب کی طرف رجوع کرے۔ سورۃ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں جو انسان کو معاف کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لوگوں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، مجھے دیکھو میں دن میں 100 بار خدا سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کثرت کے ساتھ استغفار کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیونکہ اگر انسان سارا وقت اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اس میں دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کو اپنا شیوا بنائیں، کیونکہ استغفار کا فائدہ صرف یہی نہیں کہ انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، بلکہ استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اور بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جس نے پابندی کے ساتھ استغفار پڑھا، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے، ہر ہم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہر مشکل سے نکلنے کا وظیفہ ہے استغفار۔ جہاں آپ سمجھیں کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، فوراً استغفار شروع کر دیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو۔ یعنی توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے،
عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. گویا استغفار کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہ ہو. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. نمبر 1، انسان اپنے گناہوں کے احساس سے شرمسار ہو. نمبر 2، آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے. نمبر 3، آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے. نمبر 4، اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے. کسی انسان کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگے. بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے. توبہ سے وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ پھیلنے لگتا ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. تو انسان کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے توبہ پر پختگی کے ساتھ پھر قائم رہے اور پوری کوشش کے ساتھ نیکیوں کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو اس سے اس حال میں ملتے ہیں کہ وہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اس سے راضی ہوتے ہیں. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. توبہ استغفار کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے اوقات میں توبہ استغفار خصوصیت کے ساتھ کرنا جو قبولیت کے اوقات ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مثلا سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو تو خصوصیت کے ساتھ تہجد کے وقت توبہ کریں. پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے جتنے بھی اوقات ہیں، مثلا اذان سننے کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، اسی طرح حج عمرے کے موقع پر، روزہ افطار کرنے کے وقت، نماز پڑھنے کے بعد، یہ وہ اوقات ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استغفار کے جو مسنون الفاظ ہیں ان کا اہتمام کیجیے. مثلا استغفر اللہ پڑھنا، یعنی صرف لفظ استغفر اللہ، اس کی اگر کوئی تسبیح کرنا چاہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سنت سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے جس کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ ہے، خدایا تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے اس پر اپنے حیثیت کے مطابق قائم ہوں، اور جو گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوئے ان کے نتائج بد سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ کا طالب ہوں. تو نے مجھے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں گناہگار ہوں. یعنی اس میں اعتراف کے لفظ جو یہ قابل غور ہیں. بس اے میرے پروردگار میرے جرم کو معاف فرما دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کر سکتا ہے. اس استغفار کا یہ فائدہ بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھتا ہے اگر شام سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو ان الفاظ کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں عربی میں پڑھنا آتا تو اپنی کسی بھی زبان میں جو آپ بولتے ہو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں اپنے طریقے پر استغفار کر سکتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، اس کے آگے رو سکتے ہیں. اور اصل روح استغفار کی یہ ہے کہ انسان وہ گناہ چھوڑ دے جس میں وہ مبتلا ہے. جی، توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ لفظی فرق ہے، مراد دونوں کی ایک ہی ہے. تابہ یتوب و توبن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا،
واپس آنا، یعنی گناہ چھوڑ دینا، اور استغفار کا معنی ہے بخشش مانگنا. گویا توبہ کا مطلب ہے کہ گناہ سے واپسی، گناہ ترک کر دینا، اور استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالی سے یہ استدعا یا دعا کرنا کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ دے، ان کی سزا نہ دے. کبیرہ گناہ جن پر حدود جاری ہیں کیا وہ بھی توبہ استغفار سے مٹ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جی ہاں، گناہ خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو، جیسے ابھی میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ 99 قتل کرنے والا بھی بخشا گیا. تو گناہ کسی بھی نوعیت کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی، کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں، دل میں اس کو یاد کرتے ہوں، پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں. ذکر الہی تو بندہ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے. اس کی اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سب کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، دل ہی دل میں یا زیر لب. وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا، اور بھولے بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات پر رب کے احسانات ہر ایک سے بڑھ کر ہیں. اس کی نگاہیں ہر طرف رب کے کمالات دیکھتی ہیں، وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے. وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے. اپنے سامنے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف زمین آسمان، جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے، وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے. پھر وہ اس رب کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، یعنی رب کی یاد سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا. ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے، اللہ کے ذکر میں کامیابی کی ضمانت ہے. مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں. کثیرن اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. اور پھر یہ کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ ہر وقت میں، یعنی ہر قسم کے وقت میں، یعنی دن میں یا رات میں، صبح میں یا شام میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے.
حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح ہے۔ گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ فرق کتنا بڑا ہے، یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے، لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی ہے، اس کے اندر ایک خاص خوشی ہوتی، اطمینان ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی امنگ نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں، جو خیال وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ گویا ذکر کرنے والے اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی اللہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کے یعنی کسی گروپ میں یعنی پبلک میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو گویا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ ذکر کرتا رہے۔ اور ذکر تمام عبادات کو خوبصورت بناتا ہے۔ مثلا روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، لیکن جس روزے میں ذکر الہی ہو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ حج ایک عبادت ہے بذات خود، حج کا سفر ایک عبادت ہے، لیکن اس سفر میں انسان اگر ذکر الہی کرتا رہے تو اسی حج کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور نماز تو سراسر ہے ہی اللہ کی یاد کا نام، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کس کی، سب سے اچھا روزہ کس کا، سب سے اچھا حج کس کا، سب سے اچھا مجاہد کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ جو اپنے ان کاموں میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرے۔ اور ذکر کرنے والے ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ مفردون کون ہے؟ فرمایا، وہ مرد جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ اور یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، یعنی ذمہ داریاں بہت ہیں، کرنے کے کام بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے لیے لازم کر لوں، یعنی میرے لیے آسان ہو اور میں پابندی سے کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ایک چیز پابندی سے پکڑ لو، اور وہ کیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، مثلا خواتین کھانا پکا رہی ہیں، گھر صاف کر رہی ہیں، واک کر رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس طرح کا، تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرتی رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، ان اذکار کا ورد کرتے رہیں، تو اس میں کام بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی۔ خصوصی طور پر 2 کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں بہترین اجر کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، 2 کلمات ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں،
ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے، تسبیح پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا انسان کے دل کو جہاں اطمینان بخشتا ہے وہاں اس کے کام کو آسان بھی کر دیتا ہے، اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور ویسے بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل، سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا، اور جو تمہارے لیے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، ان کی گردنیں تم مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، تو کیا ایسا عمل نہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا عمل بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی تمام اعمال میں وہ سبقت لے جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں. گویا اکیلے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر بھی. پھر اسی طرح صبح و شام بھی، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو عشی کے وقت یعنی عصر کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت. عشی کا لفظ جو ہے یہ زوال شمس سے غروب شمس کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے، بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں یہ مجنون شخص ہے، اس کو کچھ ہو گیا ہے. اور حقیقت میں اللہ کا ذکر کرنے والے مجنون نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے نفع کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ان کے پسندیدہ نہ ہوں، لیکن اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت خوشخبریاں دی ہیں. اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے. اور بعض اذکار جو بظاہر تو بہت معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے کم کلمات کے بدلے اتنا بڑا ثواب. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اب الحمدللہ دو لفظ ہیں، لیکن جو شخص دل سے اس کو ادا کرتا ہے تملا المیزان، میزان بھر جاتا ہے اس سے. سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیان کو پر کر دیتے ہیں. اتنا اجر و ثواب ہے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کا بھی، لیکن اکثر شیطان ہمیں ان سے غافل رکھتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، تاکہ ہمارے دین و دنیا کے کام سنور جائیں اور آخرت میں اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں آپ بتائیں گے کہ مسنون اذکار کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائیے. بہت سی کتابیں ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع کی مناسبت سے اذکار مذکور ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دن کا آغاز کرتے تھے. صبح کے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. پھر اسی طرح بستر سے اٹھنے کے بعد انسان اپنے قضاء حاجت کے لیے اگر واش روم میں جاتا ہے تو اس وقت
بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کا ذکر ہے. پھر بیت الخلاء سے باہر آنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح سحری کے وقت خاص طور پر استغفار کا حکم ہے. پھر انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے قبل اور وضو کے آخر میں ذکر بتایا گیا، اور وضو کے آخر کا ذکر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کا اتنا ثواب بتایا گیا کہ ایسے شخص کے لیے جو پابندی کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے مرد حضرات تو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا ہے. پھر اسی طرح راستے میں پڑھنے کی، پھر مسجد میں داخل ہونے کی، پھر مسجد کے اندر، پھر مسجد سے باہر نکلتے وقت، پھر دوبارہ گھر آتے ہوئے بازار سے اگر گزرتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے. پھر گھر میں داخل ہونے کا ذکر ہے. پھر اگر کچھ کھا رہا ہے انسان تو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کرتا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ پھر اختتام کرتا ہے. پھر اسی طرح چھینک آنے پر ذکر ہے. پھر مرغا اگر آذان دیتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے. پھر مؤذن کی آذان سن کر انسان اس کو جواب دیتا ہے، اس کے بعد کا پھر ذکر ہے. پھر اسی طرح انسان کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے، کہیں وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے انشاءاللہ کہہ کے. پھر اسی طرح کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے ماشاءاللہ کہتا ہے، کہیں استغفر اللہ کہتا ہے. تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی مقام اور کوئی موقع ایسا نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی خوبصورت انداز کا ذکر نہ سکھایا ہو. حتیٰ کہ انسان شام ہوتی ہے تو پھر صبح شام کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، پھر بستر میں جاتے وقت کی دعا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت کی دعا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں. یعنی کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں ذکر الہی کی طرف ہمیں متوجہ نہ کیا گیا ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگر لا الہ الا اللہ پر اس کی موت آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بشارت ہے جنت میں جانے کی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عام حالات میں ذکر کے عادی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر ہم غافل رہیں اور اچانک موت کے وقت ہمیں یاد آ جائے. اور بات یہ ہے کہ جس خیر پر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی پر پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس لیے ذکر کو اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے. ذکر اور دعا میں کیا فرق ہے؟ کیا دعا بھی ذکر میں شامل ہے یا ذکر اور دعا دو مختلف چیزیں ہیں؟ ذکر اور دعا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا. بعض اوقات انسان صرف دل میں یاد کرتا ہے، زبان سے نہیں بھی دہراتا تو وہ بھی ذکر شمار ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کوئی مسنون کلمات کہتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی زبان میں بیان کرنا، یہ بھی ایک طرح سے ذکر کرنا ہوتا ہے. اور دعا میں خاص طور پر کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہر دعا ذکر ہے لیکن ہر ذکر دعا نہیں ہوتی. ذکر کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک دعا بھی ہے. کیا ذکر کے لیے ہر وقت باوضو رہنا ضروری ہے؟ ذکر کے لیے ہر وقت باوضو رہنے کی شرط نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اپنے پہلوؤں پر، اور کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاک ہے تو اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بیٹھ کر، چلتے پھرتے اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اب لیٹنے کی حالت ایسی جس میں سونا بھی شامل ہے. تو سوتے ہوئے اگر انسان ڈر جائے یا کوئی برا خواب ہے تو اس وقت بھی مسنون ذکر موجود ہے. یعنی اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اب کیا پڑھو تاکہ تم اس خواب کے خوف سے، اگر کوئی ناپسندیدہ خواب ہے تو اس سے باہر آ جاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ سو کر تو وضو باقی نہیں رہتا. اور اگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہر وقت باوضو ہونے کی شرط ہوتی تو پھر تو شاید ہی کوئی ذکر کر سکتا ہر وقت، کیونکہ ایک مشکل کام ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے. نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن ذکر آپ وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، اور اس میں درود شریف بھی شامل ہے، آیت کریمہ بھی شامل ہے. ہاں افضل ہے اگر آپ کو توفیق اللہ نے دی کہ آپ وضو کے ساتھ ہیں اور وضو کے ساتھ ذکر کریں، لیکن اگر باوضو نہیں ہے
تو ذکر سے آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، الا یہ کہ آپ بیت الخلاء میں ہیں، اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے. ادروائز آپ عام روٹین کے نارمل کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، خواہ وضو سے ہوں یا بغیر وضو کے ہوں. قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بہت پراپرلی بیٹھ کر پڑھیں، یا ہم ٹیک لگا کے، یا ہم اپنے بستر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ افضل تو یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ انسان با ادب بیٹھے. لیکن اگر آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، کچھ صورتیں ایسی آپ کو آتی ہیں اور آپ چلتے پھرتے ان کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اجتماعی ذکر کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اجتماعی ذکر میں قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کو یاد کرنا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.